عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، 7ویں کلاس کی ایک کتاب میں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، کافر تو پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن اب اعلان بھی کیا ہے ملعون نے۔ بابری مسجد شہادت کی 29ویں برسی پر ملک بھر میں کس طرح یوم سیاہ بنایا گیا آج، اور ایک بار پھر ناگالینڈ جلنے لگا ہے۔ تازہ تصویریں آ رہی ہیں، پوری طرح سے آگ کے دہانے آ چکا ہے۔ تو کیا واقعی میں JNU میں بابری مسجد سے متعلق فلم رام کے نام دکھائی گئی؟ کیا حقیقت ہے؟ لاکھوں میانمار مسلمان کے قاتل کہیں آنگ سان سوچی کو آخر 4 سال کی قید کی سزا ملی ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں باراتیوں کی بس دریا میں جا گرنے سے بہت بڑا اور بھیانک حادثہ پیش آیا ہے۔ کچھ وائرل ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں نفرت کرنے والے اسلام سے وہ مسلمان اور اسلام مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا، ان کے احساسات سے کھیلنا، ان کو غصہ دلانا، ان کو مشتعل کرنا، اور اس کا رد عمل جب سامنے آتا ہے تو ان کو دہشت گرد کہنا، اس وقت پوری دنیا کی اور مسلم دشمنوں کی ایک روایت اور ایک شیوا بن چکا ہے۔ دیکھیے کس قدر جو ہے پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف غصہ بھڑکتا ہے، لیکن اس کے باوجود شرارتیں جاری ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی جسارت کی خبر نے عاشقان رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم شدید اضطراب و ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ اس خبر کا تعلق ہندوستان سے ہے، ہمارے ملک سے ہے، جس کے مطابق 7ویں کلاس کی کتاب میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون شائع کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ معاملہ اب مسلم تنظیموں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اس سے وہ کسی طرح نمٹتی ہیں، کیونکہ حالات کے دباؤ نے ان کو بھی شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں پر مختلف ایک شخص کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے کتابوں کی چیز کو دوبارہ ریٹویٹ کرنے کے بعد یہ خبر پھیلنے شروع ہوئی ہے۔ تفصیلات کی جانب اگر بڑھیں تو دہلی کے جھنڈے والن ایکسٹینشن نئی دہلی 55 میں واقع ایک پبلیکیشن ہاؤس جس کو JCEE پبلیکیشنز کہا جاتا ہے، اس نے ICSE بورڈ کے تحت 7ویں جماعت کے لیے ہسٹری اینڈ سیوکس نامی ایک کتاب شائع کی ہے، جس میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کارٹون شائع کیے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔ اس سے اضطراب و اشتعال پھیلنا فطری ہے، معمولی درجے کا مسلمان بھی اسے برداشت نہیں کرتا۔ مسلم عوام کا مطالبہ ہے کہ ملک میں امن و امان کے لیے ضرور ہے کہ ایسی شرمناک حرکت کا فوری نوٹس لے کر خطاکاروں کو قانون کے تناظر میں سخت ترین سزا دی جائے اور اس کی اشاعت پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ یہ معاملہ کس قدر حساس ہوتا ہے، اس کی تازہ مثال ہمیں پاکستان میں حالیہ پیش آنے والے اس افسوسناک سانحے سے بھی لینا چاہیے۔ اس طرح کی شرارتیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے جو ان کو پسند نہیں ہے، جو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس کو آخر
اس طرح پرنٹ وغیرہ میں لے کر کے مشتعل کرنے کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ اتنے بڑے اداروں سے وابستہ رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، اور اس کے باوجود اگر اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کے ہوتی ہیں، اور بعض لوگ پبلسٹی کے چلتے کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے زبردستی مسلمانوں کے احساسات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر سخت کوئی قانون نہیں بنایا گیا تو یہ آگے جا کر کے بہت ہی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ انتظامیہ کو بھی اور پولیس کو بھی اور اس سے وابستہ پبلیکیشنز جو اتنے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرے، اس کے ایمان کے بارے میں تو دوسرے کوئی فتویٰ دے نہ دے، خود اسی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے اس دھرم سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہے۔ لیکن بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، ملعونیت اور مردودیت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پوری طرح سے اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اب وسیم کو اپنا وسیم اور رضوی یہ بھی بدل لینا چاہیے، تاکہ جب انہوں نے سناتن دھرم اپنا ہی لیا ہے تو نام کے بدلاؤ کا بھی اعلان ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے نام کی وجہ سے کہیں غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ مذہب تبدیل کرنے کے بعد اس کی کر لیا ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہوئی، تاکہ اگلے آنے والی نسل جو ہے اس کو کسی بھی طور سے جو ہے مسلمان نہ سمجھے۔ جونا اکھاڑا کے مہا منڈلیشور نرسمہا نند گری نے اس ملعون و مردود کو سناتن دھرم اپنانے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد رضوی کا نام بدل دیا گیا۔ اس سلسلے میں مندر میں ایک پروگرام کا بھی انعقاد ہوا، ہون ہوا، اور اس ملعون نے پوجا میں شرکت کی اور آرتی بھی اتاری۔ داسنا مندر پہنچ کر کے کہا کہ جب مجھے اسلام سے نکال دیا گیا ہے تو یہ میری مرضی ہے کہ میں کون سا مذہب قبول کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو اسلام مذہب سے نکالا نہیں جاتا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایسے ہزاروں مذاہب ہیں، ایسے ہزاروں ایسے اسلام سے وابستہ بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن عقائد سے ٹکرانے کے باوجود لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا کہ کون صحیح ایمان پر ہے، کون صحیح ایمان پر نہیں ہے، لیکن یہ صرف وجہ ہے کہ اسلام سے نکال دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے، مندر کے سامنے جس کو اسلام کے عقیدے سے برعکس ایسے اعمال میں شریک ہو جائے، تو پھر اس کو جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی فتویٰ دینے کی، کسی کو اسلام سے خارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا دل خود یہ کہہ بیٹھے گا کہ اس نے جو ہے اب ایک اللہ کے بجائے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانے والا بن گیا، تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہوتا۔ بہرکیف یہ تو سزا دنیا میں ملنی ہی تھی ملعون و مردود کو، جس نے صحابہ کرام کے سلسلے میں، امہات المؤمنین کے سلسلے میں نہ صرف جو ہے گستاخی کی، بلکہ جو ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مسلمان بن کر کے منافقت کی، سازشیں رچی، اور قرآن میں جو ہے رد و بدل کی کوشش کی، اور اپنے آقاؤں کو اور جو لوگ جو ہے اس سلسلے میں ان کی پوری طرح سے فکری اور خیالی طور پر جو سازش رچ رہے تھے، اس فیس کو الگ طور پر پوری بھارت میں پیش کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے کے لیے وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، جو اسلام دشمن مانے جاتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو مچ گوبر ان ون فریم، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو مچ ہیٹ ان ون فریم۔ یہ دونوں کو دیکھ لیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے گوبر ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ میں نے سناتن دھرم کا انتخاب کیا کیونکہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، یہ بیان بھی دیا ہے اس ملعون نے اور مردود نے۔ سناتن دھرم کو اپنانے کے بعد اسے پاک کیا جا رہا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، اور ہون یگیہ بھی ہوا ہے، یگیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ پاک کون ہوا ہے اور ناپاک کون ہوا ہے، یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ناظرین گرامی، دنیا کی حرص اور بھوکی شہرت کا بھوکا شخص جب جاتا ہے تو پھر اس کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، اور اس کے آغاز بھی ہو چکا ہے اس ملعون کے ساتھ۔
آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تاریخی بابری مسجد کی شہادت کی جو 29ویں برسی ہے۔ اس موقع پر کچھ مسلم اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے یوم سیاہ منانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ ہندوتوا وادیوں کا اس موقع پر کوئی اعلان سامنے نہیں آیا، جو ہر سال اس دن کو شوریہ دیوس کے طور پر مناتے ہیں۔ ایودھیا سے زیادہ اس بار متھرا کو لے کر کشیدگی پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہندوتوا وادیوں نے متھرا شاہی عیدگاہ میں مورتی نصب کرنے اور گنگا جل سے شدھ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایودھیا اور متھرا سمیت ملک بھر میں کسی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے سخت ترین حفاظتی احتیاطی بندوبست بھی کیے گئے ہیں۔ ہائی الرٹ پر ہے اس وقت ایودھیا بھی اور متھرا بھی، اس کے آس پاس کے علاقے بھی۔ ADG لکھنؤ زون SN سب نے کہا ہے کہ ہم نے ایودھیا میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی بابری مسجد کے انہدام پر قومی ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم رام کے نام ہفتے کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں دکھائے گئے رجسٹرار کی وارننگ کے باوجود طلباء نے فلم کی نمائش کی خبر آ رہی ہے۔ آنند پٹوردھن کی اس فلم کی نمائش ہفتے کی رات ہوئی تھی اور رات گئے تک کسی واقعے کی خبر بھی یہاں سے نہیں ملی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ رام کے نام یہ فلم بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں دکھائے جانے کا اعلان ہوا تھا، لیکن یہاں کے انتظامیہ نے روکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر دکھائے جانے کی وجہ سے خبر سرخیوں میں آئی تھی اور ابھی بھی اس پر بحث جاری ہے۔ ناظرین گرامی ناگالینڈ لگاتار جل رہا ہے اور کل سے جو جل رہا تھا اس کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے عام عوام کے گھروں کو جو ہے جلائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اور لگاتار اس کی مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ناگالینڈ کا ہل اسٹیشن ہے جہاں سے یہ دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے فورسز کے درمیان میں اور یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان میں لگاتار جو ہے وہ اس وقت مڑبھیڑ جاری ہے اور کچھ عام عوام کے گھروں کو بھی نشانہ بنائے جانے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ مختلف ٹویٹر پیجز سے اس خبر کو، ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے عام عوام کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ دراصل یہاں کے اس میں گھسنے کی کوشش کی تھی، جو کیمپ لگایا جاتا ہے آسام رائفلز کا، وہاں پر گھسنے کی کوشش ہوئی تھی، تب جا کر کے جو ہے یہاں کی فورس نے پوری طرح سے شوٹ کیا اور یہاں پر فائرنگ کی، جس کے چلتے 2 مزید عام دیہاتیوں کے جو ہے انتقال کر جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگوں میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی ناگالینڈ ایک بار پھر جلنا شروع ہو چکا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں آنگ سان سو کی کو جانتے ہیں آپ، جس کو سو چی بھی کہا جاتا ہے۔ میانمار میں اور برمی مسلمانوں کی ایک قاتل خاتون کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اس نے خاموشی اختیار کی، عالمی سطح پر مذمت کی گئی تو اس نے یہاں کی فوج کو بچانے کی کوشش کی، اس کی دہشت گردی کو بچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا اس کو بچانے کی کوشش کی، تو وہی فوج جس فوج کو یہ سپورٹ کر کے جو ہے آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، اسی فوج نے آج اس کو گرفتار کر کے حراست میں لے کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا، تو آج اس کو یہاں کی عدالت نے 4 سال کی سزا بھی سنائی ہے۔ یہ تازہ ترین خبر آ رہی ہے میانمار سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو بلغاریہ سے آ رہی ہے۔ باراتا نامی ایک علاقہ ہے۔ 1912 اور 13 میں بلقان کی جنگ چل رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بلقان کی جنگ کس قدر جو ہے مشہور ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اس زمانے میں مساجد میں کس طرح اذان دی جاتی تھی اس کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، اور بلغاریہ کے کچھ ٹویٹر ہینڈلز نے اس چیز کو پیش کیا، تو سوچا کہ بھی میں وہ منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ بتایا جائے کہ 1912 اور 13 کے درمیان میں بلخان کی جو جنگ لڑ رہی تھی باراتا ریجین میں بلغاریہ کی، اس وقت جو ہے اذان دینے کا یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کھپریل کی مسجد اور پھر اس کے سامنے بنا ہوا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، اور ایک لکڑی سے جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے جو ہے اس پر کھڑا ہو کر کے اذان دیے جانے کا منظر اس وقت شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے دنیا میں اس وقت خانہ جنگی جو ہے اور یہ ایک دوسرے پر اسلحہ کو لے کر کے آگے بڑھنے کا جو سلسلہ جاری ہے اس کی ایک تفصیلات آئی ہوئی ہیں۔ دنیا کی 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں نے گزشتہ سال
531 ارب ڈالر کا جنگی اسلحہ فروخت کیا ہے۔ صرف ایک سال میں 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں نے، اور کتنے کی؟ 531 ارب ڈالر۔ امریکہ 285 ارب ڈالر کے اسلحے کے فروخت کے ساتھ سر فہرست رہا۔ 2019 کے مقابلے میں اسلحے کی عالمی تجارت 1.3% بڑھ چکی ہے، اور چین 67 ارب ڈالر اسلحے کے فروخت کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور برطانیہ تیسرے نمبر پر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کمپنیوں سے جو لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں وہ کون ممالک ہیں، اور کس طرح سے اس وقت مختلف ممالک میں جنگی جنوں یا خود کو محفوظ کرنے کے لیے ان بڑی بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں سے بڑے بڑے ہتھیارات خریدنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف یہ خبر یہ بتاتی ہے کہ اس وقت دنیا کس جانب کو بڑھنے لگی ہے اور کس تباہی کی جانب بڑھنے لگی ہے، تو وہیں پر ہر ملک خود کو محفوظ کرنے کے لیے کس طرح سے جو ہے ایک بہت بڑا اپنا سرمایہ اسلحہ خریدنے میں لگا رہا ہے، یہ خبر سے آپ پوری طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جرائم انگریزی اخبار کا ایک ٹکڑا دیکھیے کہ آج کل ناکام محبت کے نام پر یا ناکام عشق کے نام پر کس طرح سے جو ہے اس وقت قتل کی وارداتیں چل رہی ہیں۔ ایک اورنگ آباد کی کہانی ہے، ایک صفحے میں 2 کہانیاں ہیں۔ ایک اورنگ آباد کی ہے جس میں 17 سال کا بھائی اپنی 19 سالہ بہن کا سر کاٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پسند کی شادی کرتی ہے، اور اس سر کو کاٹنے میں، بہن کو قتل کرنے میں اس لڑکی کی ماں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اورنگ آباد کے آس پاس کے علاقے میں پیش آئی ہوئی ہے۔ تو دوسری روہتک کی ہے، روہتک کے آس پاس کے علاقے کی، کہ یہاں پر ایک ناکام ایک طرفہ عشق کرنے والے نوجوان نے کس طرح شادی کر کے لوٹ رہی اپنی یا لڑکی کو جس سے محبت کرتا تھا، اس کو اس کی کار روک کر کے اس کو جو ہے شوٹ کر کے مار دیتا ہے۔ 2 کہانیاں ایک صفحے میں شائع ہونے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناکام عشق کی یہ داستانیں یا پھر جو ہے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی چیزیں کس طرح سے جو ہے 2 خواتین کو پوری طرح سے جو ہے موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ ایک طرف ماں اور بھائی ہے، دوسری جانب ایک طرفہ عشق کرنے والا عاشق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی ناکام چیزوں کے پیچھے آج کل کا نوجوان اگر دوڑ پڑتا ہے تو اس کو اس کی اپنی جان کی حفاظت کی بھی پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر یہ حساس معاشرہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ بغیر ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں۔ آئیے میں آپ کو کینیا لے چلتا ہوں۔ کینیا میں باراتیوں کی بس پل سے گزرنے کے دوران دریا میں جا گرنے کی وجہ سے حادثے میں 31 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بہت ہی افسوسناک معاملہ پیش آیا کینیا میں۔ قومی ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبہ کیوتوئی کے گورنر چیرٹی نگیلو نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صوبے میں 4 دسمبر کو شادی میں شرکت کے لیے عزم سفر باراتیوں کی بس پل سے دریا میں جا گری۔ حادثے کے بعد مسافروں میں سے 12 افراد پانی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن 31 افراد کی لاشیں نکالی گئی۔ نگیلو نے کہا کہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے، بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ علاقے میں امدادی کاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اموات کی تعداد میں اضافے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ بہت ہی افسوسناک خبر آئی کینیا سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔